ایسے ہے تو آپ کی آپ نے بات کی کہ آپ کے خلاف جنہوں نے سازش کی پنجاب میں، تو آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ کے ساتھ تو اتنا بڑا ہاتھ ہوا. میں نے کوئی تقریباً 3 دفعہ ایف آئی اے میں نے ایز این ایم پی اے میں نے ایک کمپلینٹ رجسٹر کروائی کہ جی میرا یہ موبائل لے لیں، اس کا آپ کرانے فورینزک، ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جی میں کیا بول رہی ہوں، اگلا بندہ جس کی ایڈیٹنگ کری، کالر کا تو آئیڈینٹی ان نون تھی نا، وہ کیا بول رہا ہے، کتنا میرا ہے، کتنا بیچ میں ڈالا گیا ہے. آپ یقین کریں ایف آئی اے کے خود مجھے افسران نے، اعلیٰ افسران نے بتایا کہ انکوائری اوپر سے رکوا دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فورینزک آپ ایپ سے یا ایف آئی اے چیئرمین ایف آئی اے سے، وہاں سے ڈی جی ایف آئی اے سے رکوا. بھائی ان کو کہاں سے انسٹرکشن آئی؟ ان کو بنی گالا سے انسٹرکشن آئی نا تو آپ کہ آپ نے انکوائری کرنی نہیں ہے. اور اس میں بات ساری یہ تھی کہ یہ ایک نیریٹو جو کہ زبان زد عام تھا. دیکھیں میں نے تو نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے ان کی وائف کو ہمیشہ ڈیفینڈ ہی کیا تھا. اب اگر پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھی وہ موکل ہیں، ان کے پاس کوئی روحانی طریقے سے کوئی علم ہے، تو یہ خالی میں تو نہیں کہہ رہی. اور اگر مجھے تو پتہ بھی نہیں موکل ہوتا کون ہے. میں نے تو اپنی طرف سے ایک اچھی نیت سے بات کی. رشید کو نہیں سنتی آپ؟ بہرحال مجھے ان چیزوں سے نہ، کیونکہ دیکھیں بہرحال مجھے ان چیزوں سے نہ، کیونکہ دیکھیں میں خود صوفیزم میں بلیو کرتی ہوں اور روحانیت میں بھی بلیو کرتی ہوں. یہ موکل وہی ہوتے ہیں جو آپ کو پارٹی سے ہٹا دیتے ہیں. بس اب تو فی الحال تو پھر وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو بھی نکال دیا اسمبلی سے، پھر تو وہی ہوں گے. عمران خان تو خود، کیونکہ بشرا بی بی نے تو ان کو کہا تھا کہ تم پی ایم تبھی تک رہو گے جب تک تابے داری ہوگی. تابے داری ہوگی. کس کی؟ ظاہر ہے بیگم کی، اور کس کی ہوتی ہے تابے داری؟ بیگم کی تابے داری. تو آپ پتہ نہیں اب کیا پھونک پھونک کے، بہر اس آڈیو سے ہمیں پتہ تو چل گیا کہ کیا پھونک پھونک کے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں بیٹھ کے. آپ سب نے سنی ہوگی. اور وہ کوئی فیک نہیں تھی، وہ ان کی جو انٹرنل سیکیور لائن ہے بنی گالا کی، اس کی ریکارڈنگ تھی. اور وہ مان بھی گئے ہیں سارے کہ یہ اصل ہے. سوشل میڈیا جو ڈاکٹر ارسلان خالد، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جتنا ان کا یہ بیانیہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتا ہے، یہ پیچھے کون ہے اس کے؟ غداری سے جوڑ دو ساروں کو، ٹھیک ہے. پھر روس کی کہانی شروع کر دو، کرپشن کا کوئی پوچھے تو گھما کے پھر کچھ اور کہانی کر دو. یعنی کہ یہ سارا، اور پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر چیز. اب پہلے سے کیسے پتہ چل جاتی ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے نا، کیا جادوگری ہے یا کیا چھو منتر ہے ان کے پاس کہ ان کو پہلے سے سب پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ وہ نیریٹو ہے جس کو انہوں نے پوری طرح سے کل کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا ہو آپ نے تو بات ہی کر دی. آپ مزے کی بات ہے، ان کے بہت سارے منسٹر میرے پاس آئے، بیچ میں سے میں نام نہیں لوں گی اب، میرے ساتھ تو بڑے اچھے تھے، سب بہت اچھے تھے. نہیں پی ٹی آئی کے. کہتے ہیں آپ نے تو ہماری جان بچا لی ہے، ہم نے تو چپ کر کے بیٹھ گئے کیونکہ ہم تو 50 گنا زیادہ اس سے باتیں کرتے ہیں. کس بنا پہ جان بچائی ہے؟ منحرف ہو گئی تھی یا جب آڈیو آپ کی لیک ہوئی؟ جب آڈیو لیک ہوئی ہے اس ٹائم اپنی جان بچائی ان کی. ہاں کہ وہ مطلب کہ وہ آڈیو ساروں پہ نہیں، مطلب کہ وہ آڈیو آپ کی تھی نا. نہیں میری، دیکھیں میرا اس میں صرف 40% تھا. تو 40% کام کر گیا. 40% جو تھا 60% ڈبنگ کی ہوئی تھی. 40% کام آگے کچھ منسٹرز کے. نہیں وہ اس طرح سے انہوں نے، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہم تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب تو میرے خیال میں آپ کو اس چیز کا شکر کرنا چاہیے کہ اب تو ویسے کہہ کہ وہ ڈبنگ جو تھی یا وہ آڈیو جو بھی جس طرح وہ سکینڈل تھا وہ کام کر گیا. دیکھیں جی ان کو ایک نظریاتی کارکن راس ہی نہیں آیا.